الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلا يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم وهم مهتدون وما لي على أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كل أرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإني اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا موذيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شيرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وهيك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عاملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الرميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما إمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العلی العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
جو انسان کو زندگی دی ہے، جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں، ایک نہ ایک دن انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر، یہ مختصر سی زندگی چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کی طرف جانا ہے۔ ہماری روح کا تعلق جب ہمارے جسم سے ختم ہو جاتا ہے تو اسی کا نام موت ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے زندگی کے دن گزارتے ہوئے، خدا کی رحمت واسعہ پر ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارحم الراحمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالی رحمان الرحیم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو تکلیف پہنچائے، انسان کو کسی طرح سے بھی نقصان پہنچائے۔ خدا ہمیشہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، فائدہ پہنچاتا رہا ہے اور فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ ہماری طرف سے ضروری ہے کہ ہم اس مختصر سی زندگی میں اس کی ابدی زندگی جو اس نے ہمارے لیے آخرت میں رکھی ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو اچھی بنانے کے لیے اپنی زندگی کو ہم اچھا بنائیں۔ موت اللہ نے رکھی ہے کہ یہ دنیا دار الغرور ہے اور آخرت جو ہے وہ دار السرور ہے۔ موت ذریعہ ہے دار الغرور سے نکل کر دار السرور میں داخل ہونے کا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا فریب کا گھر ہے۔ قدم قدم پر یہاں پر انسان دھوکا کھاتا ہے، قدم قدم پر یہاں پر انسان فریب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس دھوکے سے بھری ہوئی دنیا سے نکل کر موت ہمیں ہمیشہ کی خوشی سے بھری ہوئی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتا رہا ہے اور ہمیشہ فائدہ پہنچائے گا۔ اس دنیا میں جب خدا نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا ہے تو پھر اگر ہم خدا کے لیے تھوڑا سا بھی کام کریں گے، ہم تھوڑا سا بھی خدا کی طرف آگے بڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آخرت میں کیا نہیں دے گا۔ کبھی اگر ہمیں یہ شک بھی ہوتا ہے، کبھی ہمیں اگر یہ ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد میں ہمیں کیا ملے گا، مرنے کے بعد میں ہمارا کیا ہوگا، مرنے کے بعد میں ہماری کیا حالت ہوگی، تو ہمیں اپنی زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس سے پہلے کیا کچھ نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کتنی اچھی زندگی دی ہے۔ ہم سے محبت کرنے والے ماں باپ ہیں، ہمارے دوست و احباب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، دنیا کے اندر طرح طرح کی نعمتیں ہیں، سب کچھ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، لیکن ہم نے اس سے پہلے کچھ کیا نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے ہم تھے ہی نہیں تو ہم کیا کرتے۔ ہم نے کوئی عمل انجام نہیں دیا، پھر بھی اس نے اپنی رحمت کے ذریعے، اپنی رحمت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ جو خدا بغیر عمل کے ہمیں دنیاوی زندگی دے سکتا ہے، اگر ہم تھوڑا سا عمل کریں گے تو وہ خدا ہمیں آخرت میں کیا نہیں دے گا۔ خدا تو ہمیشہ یہ ڈھونڈتا رہتا ہے، بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے تاکہ اس بہانے کے ذریعے سے خدا جو ہے وہ ہمیں معاف کر دے، خدا اپنی رحمتوں کی بارش کرے، خدا اپنی برکتیں ہم پر نازل کرے۔ یہ جگہ جگہ پر خدا بہانے ڈھونڈتا ہے، رحمت خدا بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو کوئی بہانہ تلاش کرتی ہے کہ چھوٹا سا کوئی بہانہ ملے اور میں اپنے بندے کو معاف کر دوں، چھوٹا سا کوئی بہانہ ملے میں اپنے بندے پر رحمتوں کی بارش کر دوں، چھوٹا سا کوئی بہانہ ملے اور میں اپنے بندے کو اپنی برکتوں میں شامل کر لوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جو احادیث میں آیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کیسے رحمت نازل کرتا ہے، جیسے کہ مرنے کے بعد جب ہماری موت واقع ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں ہے کہ کچھ ایسی
ساعات ہیں، کچھ ایسی ٹائمنگ ہیں جن کو رحمت کی ٹائمنگ کہا جاتا ہے، ساعت رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی خدا کی ایک رحمت ہے کہ اس ساعت میں، اس ٹائم میں اگر کوئی انتقال کرتا ہے، کوئی یہاں سے جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے، مرتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ جیسے کہ جمعرات کے ظہر سے لے کر جمعہ کے ظہر تک اگر کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو یہ وقت جو ہے، یہ ٹائمنگ جو ہے وہ رحمت کی ٹائمنگ ہے، خدا اس میں معاف کر دیتا ہے، خدا اپنی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ حالانکہ موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو خدا ہی ہمیں موت دیتا ہے، لیکن اگر اس وقت میں ہماری موت ہوئی ہے تو خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ خدا اپنے بندوں پر رحمت نازل کرنا چاہتا ہے، خدا اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ بندہ اگر گنہگار بھی ہے، بندہ اگر نافرمان بھی ہے، لیکن اگر خدا کو کوئی بہانہ مل جاتا ہے تو اس بہانے کو لے کر خدا جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں، اللہ کس طرح سے اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ کس طرح سے اپنے بندوں پر رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے، تم تھوڑا سا قدم آگے بڑھاؤ اور خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا، مولا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تمہارے یہاں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو کیا تم اپنے مرحوم کے لیے چاہتے ہو کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو یا اس پر رحمتوں کی بارش ہو؟ کہا، مولا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحوم پر رحمتوں کی بارش ہو، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کسی مشکل کا سامنا کرے، وہ کسی عذاب کو برداشت کرے، وہ کسی بھی پرابلم میں جو ہے وہ داخل ہو جائے یا فیس کرے۔ تو آپ نے فرمایا، جب وہ مر جائے اور اسے دفن کر دیا جائے، جب تمہارے مرحوم کو دفن کر دیا جاتا ہے تو سرہانے بیٹھ کر تلقین پڑھو۔ دیکھیے، تلقین واجب نہیں ہے، تلقین جو ہے وہ واجب نہیں ہے، نماز میت واجب ہے، تلقین واجب نہیں ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں ایک یہ چھوٹا سا مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، لیکن یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے خدا تمہارے مرحوم کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جب تمہاری میت جو ہے، جب تمہارے عزیز کو کہ جس کا انتقال ہو گیا ہے اسے دفن کر دیا جائے تو اس کے قبر کے سرہانے بیٹھو اور بیٹھ کر تلقین پڑھو۔ جب تم تلقین پڑھتے ہو تو وہ سوال کرنے والے فرشتے جو آتے ہیں، منکر و نکیر، وہ جب تمہاری تلقین کو سنتے ہیں تو وہ آپس میں کہتے ہیں، جو کچھ ہم اس سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں وہ تو اسے تلقین کر دیا گیا ہے، وہ تو اسے بتا دیا گیا ہے، اب جانے کا کیا فائدہ ہے، اب پوچھنے کا کیا فائدہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری تلقین کا پڑھنا تمہارے مرحوم کے لیے اتنا فائدہ بخش ہوتا ہے کہ اس تلقین کی وجہ سے خدا اس مرحوم کو اپنی رحمت میں شامل کر لیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا، ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک سنت عمل ہے، لیکن خدا اس کے ذریعے سے کیوں؟ اس لیے کہ خدا تو کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹا سا بہانہ ملے اور میں اپنے بندے کو معاف کر دوں، میں اپنے بندے کو اپنی رحمت کا حقدار بنا دوں۔ کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہماری زبان تو اردو ہے، ہماری زبان تو گجراتی ہے، ہماری زبان تو انگلش ہے، ہم تو ہندی بولتے ہیں، لیکن ہمارے مرحوم کو جو تلقین سنائی جاتی ہے وہ تو عربی میں ہوتی ہے۔ ہم جب زندگی میں عربی نہیں سمجھتے تھے تو پھر مرنے کے بعد میں عربی کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے، یہ سارے لیمیٹیشن جو ہیں کہ ہم کسی زبان کو جانتے نہیں ہیں، ہم بہت سی زبانیں دنیا کے اندر ہیں لیکن ہم ان سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی، ہماری روح جو ہمارے جسم سے تعلق پیدا کر لیتی ہے تو یہ اس کی محدودیت ہو جاتی ہے۔ جسم چونکہ محدود ہے اس لیے روح کی صلاحیتیں بھی محدود ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی موت آتی ہے ویسے ہی روح کی جو جسم کی وجہ سے محدودیت تھی، لیمیٹیشن تھا، لیمیٹڈ تھی، وہ جو ہے وہ محدودیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔
یہ تو جسم ہے جو بہت سی زبانوں کو نہیں جانتا ہے، یہ تو ہماری زبان ہے، یہ جسم کی ظاہری زبان ہے جو بہت سی زبانوں کو نہیں بول سکتی ہے، یہ ہمارے کان ہیں جو بہت سی زبانوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری روح جو ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ جب اس جسم سے آزاد ہوتی ہے، جب اس جسم سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی زبان نہیں رہتی ہے، ہر زبان جو ہے وہ سمجھ سکتی ہے، ہر زبان جو ہے وہ بول سکتی ہے ہماری روح۔ اسی لیے عربی میں جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم اپنے مرحوم کو تلقین کر رہے ہیں، ہم اپنے مرحوم کے سرحانے تلقین پڑھ رہے ہیں تو یہ عربی میں ہے، وہ کیسے سمجھے گا مرنے والا؟ نہیں، یہ لیمیٹیشن موت کے ساتھ میں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو معاف کرنے کے لیے، اپنے بندے کو اپنی رحمت کا حقدار بنانے کے لیے، اپنے بندے پر رحمتوں کی بارش کرنے کے لیے کوئی ایک چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ تلاش کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے، اب اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی یہ کہہ کر اگنور کر دیں اور یہ کہہ کر انجام نہ دیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، لیکن اس کا بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ صرف گنہگار انسان بھی ہے، دیکھیے اللہ کی رحمت کیا ہے، اس رحمت پر یقین ہونا چاہیے، اس رحمت پر ایمان ہونا چاہیے۔ گنہگار بندہ ہے لیکن اگر 40 مومنین جمع ہو کر اس کی بے گناہی کی گواہی دے دیتے ہیں تو اللہ کو یہ گواہی اتنی پسند آتی ہے کہ خدا اس گنہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام جو اللہ کے پیارے نبی تھے، اللہ نے انہیں کتاب دی تھی، اللہ نے ان کے زمانے میں ان کو یہ بتایا تھا کہ دیکھو تمہاری آبادی میں، تمہاری بستی میں جو بہت بڑا عبادت گزار ہے وہ ریاکار ہے، وہ شو آف کرتا ہے، مجھے سجدے کرتا ہے دکھانے کے لیے، رکوع کرتا ہے دکھانے کے لیے، میرا ذکر کرتا ہے عبادت کے دکھانے کے لیے، میری عبادت کرتا ہے دکھانے کے لیے، شو آف ہے، ریاکار ہے۔ وہ بیمار پڑا، مر گئے، وہ دنیا سے چلا گیا۔ جناب داؤد کو جب یہ پتا چلا کہ فلاں عابد جو بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، جس کے بارے میں خدا نے جناب داؤد کو یہ انفارم کیا تھا، یہ اطلاع دی تھی کہ وہ ریاکار ہے، جناب داؤد اس کے جنازے میں نہیں گئے، اس لیے کہ ایسے کہ جنازے میں کیا جاؤں کہ جو سجدہ بھی کرتا تھا تو خدا کو نہیں کرتا تھا بلکہ ریاکاری کرتا تھا، شو آف کرتا تھا دکھانے کے لیے، اس کی ساری زندگی کی پریکٹس جو ہے وہ ریاکاری کے لیے ہے۔ آپ اس کے جنازے میں نہیں گئے۔ جب وہ دفن ہو گیا تو خدا کی طرف سے جناب داؤد کی طرف وحی آئی، اللہ نے فرمایا کہ داؤد وہ عبادت گزار دنیا سے چلا گیا، تم اس کے جنازے میں نہیں گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ معبود میں اس کے جنازے میں کیسے جاتا، میں نبی ہوں، تو نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ریاکار ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن داؤد میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے اپنی رحمت کا حقدار بنا دیا، میں نے اس پر اپنی رحمتوں کو نازل کر دیا، اسے معاف کر دیا ہے۔ کہا پروردگارہ تو نے تو کہا تھا کہ وہ ریاکار ہے، وہ شو آف کرتا ہے، اب یہ ہوا کیسے؟ کہا داؤد اصل میں ہوا یہ، جب اس کا انتقال ہوا تو 40 لوگ جو ہیں اس کے جنازے میں، اس کی نماز میت میں شریک ہوئے اور سب نے مجھ سے یہ دعا کی پروردگارہ انا لا نعلم منہ الا خیرا فاغفر لہ، اے پروردگارہ یہ جو مر چکا ہے، یہ جو مرحوم ہو گیا ہے، ہم خیر کے علاوہ، نیکی کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہیں، ہمیں اس کی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کی تنہائی کی زندگی کیسی تھی، یہ جب اکیلا ہوتا تھا اس کی زندگی کیسی تھی، اس کے اعمال کیسے تھے، اس کے خیالات کیسے تھے۔ اے پروردگارہ ہم تو صرف نیکی جانتے ہیں کہ وہ تیری عبادت کرتا تھا، اب انہیں کیا پتا کہ وہ ریاکار تھا۔ پروردگارہ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ وہ عبادت گزار تھا۔ 40 مومنین نے، 40 لوگوں نے اس کے نیک ہونے کی گواہی دی، میں نے ان سب کی گواہی کو قبول کر لیا اور میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔
اے داؤد، جب لوگ جمع ہو کر کسی گنہگار کے نیک ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے کہ وہ تو گواہی دے رہے نیک ہونے کی، تو میں اسے پھر عذاب کا حقدار کیسے بناؤں؟ میں نے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کیا اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک ایسا عمل کہ لوگوں نے گواہی دی اور اللہ نے اسے معاف کر دیا، تو یہیں سے یہ سمجھ میں آتا ہے ہمارے جیسے گنہگار اگر کسی کے نیک ہونے کی گواہی دیں تو خدا ہماری گواہی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اس گنہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، رسول اور آل رسول جو ہیں وہ ہماری گواہی دے دیں، وہ ہماری شفاعت کر دیں، تو پھر اللہ ہمیں معاف کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ وہ تو معصوم ہیں، وہ جو بھی کہیں گے اللہ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کو قبول کرے گا، تو وہ معاف کر، اللہ جو ہے ان کے کہنے پر ہمیں معاف کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کا، اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کی بارش کرنے کا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے جو بہانہ تلاش کرتا ہے معاف کرنے کا، ہم اسے وہ بہانہ دیں، ہم اسے وہ ذریعہ دیں، ہم اس کو جو ہے اس بات پر آمادہ کریں اللہ کو کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور گنہگاروں کو معاف کر دیں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو میں نے بات کہی کہ لوگوں نے گواہی دی اور خدا نے معاف کر دیا۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا معاف کر دیتا ہے، اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے۔ ہمارے یہاں سنت ہے، مستحب ہے کہ جب ہم مرنے والے کو دفنائیں تو اس کے ساتھ میں 2 ہری ٹہنیاں، 2 ہری لکڑیاں جو ہیں اس کے بغل کی طرف رکھیں، ایک رائٹ سائڈ کی طرف، ایک لیفٹ سائڈ کی طرف، جس کو عربی میں جریدتین کہتے ہیں۔ ہم اس کو، یہ مستحب ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مرنے والے کے ساتھ میں یہ لکڑی کا رکھنا، اس کا کیا جو ہے وہ سبب ہے، اس کا کیا ریزن ہے، اس کا کیا سگنیفیکنس ہے؟ خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ مولا یہ جریدتین، یہ جو 2 ہری لکڑیاں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہے مرحوم کے ساتھ میں قبر میں، رائٹ سائڈ کی طرف اور لیفٹ سائڈ کی طرف، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کو رکھی جاتی ہیں، تو اس کا جو ہے وہ سبب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھیے اس میں جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کھجور کی 2 ٹہنیاں ہوں، کھجور کی جو ہے وہ 2 چھوٹی چھوٹی ہری شاخیں ہوں، یا پھر بیری کی ہو یا پھر انار کی ہو۔ اگر کوئی بھی ان میں سے نہیں مل رہا ہے تو کوئی بھی درخت کی ہری لکڑی جو ہے وہ قبر میں رکھ دی جائے۔ مولا نے فرمایا جب تک کہ یہ لکڑیاں، یہ شاخیں جو ہیں وہ قبر میں ہری رہتی ہیں، گرین رہتی ہیں، خدا مرنے والے پر عذاب نہیں کرتا ہے، اور انشاءاللہ اگر وہ سوکھ بھی گئیں تو خدا جو ہے وہ عذاب نہیں کرے گا۔ لکڑیوں کے ذریعے سے 2 ایسی برانچز کے جو گرین ہیں، اگر ہم اپنے مرحوم کے ساتھ میں قبر میں اسے رکھ دیتے ہیں تو اللہ کو یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے بخشش کا سامان کر دیا ہے۔ جب انہوں نے اس کی بخشش کا سامان کیا ہے تو میں تو بخشنے والا ہوں، میں تو معاف کرنے والا ہوں، میں کیوں معاف نہ کر دوں؟ امام فرماتے ہیں وہ لکڑیاں، وہ ٹہنیاں جب تک کہ، وہ برانچز جب تک کہ گرین رہتی ہیں خدا عذاب نہیں کرتا ہے، اور انشاءاللہ اگر وہ خشک ہو گئی اور وہ ڈرائی ہو گئی، سوکھ گئی، تب بھی خدا جو ہے وہ مرنے والے پر عذاب نہیں کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہری لکڑیوں کے ذریعے سے، ہری ٹہنیوں کے وسیلے سے بھی خدا جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔
اسی لیے تو ہمارے یہاں بہت سی چیزیں مستحب قرار دی گئی ہیں کہ قبر میں یہ رکھا جائے، جیسا کہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کربلا معلی کی خاک جو ہے، جہاں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر مطہر یا اس کے نزدیک کی جو خاک ہے، وہ بھی مرنے والے کے ساتھ میں اگر ہری ٹہنیوں کے ذریعے وسیلے سے خدا معاف کر سکتا ہے، تو پھر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاک ہے، مبارک خاک ہے، مطہر خاک ہے، اس کے وسیلے سے خدا کیوں معاف نہیں کر دے گا؟ اللہ تو ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے، بہانہ۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، موت کو یاد کر کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وحشت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں تو یہ اعتماد اور یقین ہونا چاہیے کہ ارحم الراحمین خدا نے بہت سے وسیلے بنائے ہیں ہمیں معاف کرنے کے، اور مرنے کے بعد میں بہت سے وسیلے اس نے رکھے ہیں تاکہ وہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ اب اس کے بعد میں بھی اگر انسان گھبرائے، اس کے بعد میں بھی انسان وحشت کرے، تو اس سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہے۔ اس کے بعد میں بھی انسان اگر خدا کی مرضی کے لیے تھوڑا سا اپنا قدم آگے خدا کی طرف نہ بڑھائے، تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہے ہی نہیں۔ گناہ تو ہم سے ہونے ہی ہیں، ہم معصوم تو نہیں ہیں، ہم فرشتے تو نہیں ہیں، اور اگر ہمیں توبہ کا موقع نہیں بھی ملا تو اللہ نے بہت سے ایسے وسیلے ہمارے لیے رکھے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کی معافی کے، اس کی بخشش کے، اس کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اسی لیے ہمارے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے، موت واقع ہوتی ہے، اور جب ہم اسے دفنانے کے لیے جائیں، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ واجب ہے اس لیے کیا جائے اور یہ سنت اور مستحب ہے اور اسے نہ کیا جائے، نہیں، چھوٹی چھوٹی جو باتیں شریعت نے بتائی ہیں ان کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کو بھی انجام دینا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے مرنے والے کو فائدہ پہنچے اور خدا اسے معاف کر دے۔ مثلا جیسے کہ روایات میں ہے، جب تم اپنے مرحوم کو دفن کر لو، قبر جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، مٹی جو ہے وہ قبر کے اوپر آ چکی ہے، قبر تیار ہو چکی ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ پانی کا چھڑکنا مستحب ہے۔ قبر پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ قبر پر پانی، دیکھیں پانی خود جو ہے، پانی ہی سے تو زندگی ہے، پانی سے زندگی ہے، یہ جو ہے ساری زندگیاں اس دنیا میں نظر آ رہی ہیں، یہ پانی کی وجہ سے ہے۔ حکم بھی شریعت نے دیا ہے کہ جب قبر جو ہے وہ تیار ہو جائے تو اس کے اوپر پانی چھڑکو، پانی ڈالو۔ اس کا سگنیفیکنس کیا ہے؟ کیا اس کا بینیفٹ ہے؟ کیا اس کا فائدہ ہے؟ امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا، سنو، یہ بھی رحمت پروردگار نازل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب سے تم نے اسے غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، حنوط کیا ہے، نماز میت ہے، تشییع جنازہ ہے، فیونرل پروسیشن ہے، اس کو کاندھا دینا ہے، یہ سب میں مرحوم ہی کا فائدہ ہے اور تمہارا بھی فائدہ ہے۔ اس میں سے یہ ہے کہ قبر کے اوپر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چھڑکا جائے، پانی جو ہے وہ ڈالا جائے۔ آپ نے فرمایا جب تک کہ وہ پانی جو تم نے قبر پر چھڑکا ہے، اس پانی سے قبر کی مٹی جو ہے وہ گیلی رہتی ہے، قبر کی مٹی میں جب تک کہ وہ پانی رہتا ہے، خدا مرنے والے پر عذاب نہیں کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہری 2 ٹہنیاں ہیں، گرین 2 برانچز ہیں، خدا اس کے ذریعے معاف کر دیتا ہے۔ 40 لوگ اگر گواہی دے دیں، خدا معاف کر دیتا ہے۔ تلقین اگر پڑھ دی جائے، خدا معاف کر دیتا ہے۔ قبر پر اگر پانی چھڑک دیا جائے، خدا جو ہے وہ عذاب نہیں کرتا ہے۔ ابھی ہم نے قبر پر پانی چھڑکا، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ مٹی جو ہے وہ کب تک کہ جو ہے وہ تر رہتی ہے، کب تک جو ہے وہ پانی اس مٹی کے اندر رہتا ہے، مرنے والے پر جو ہے وہ عذاب نہیں۔ اب اگر فوراً ہی ہم نے اس کے لیے کوئی اچھا کام کر دیا تو وہ پھر رحمت کا حقدار بھی بن جاتا ہے، خدا اسے مکمل طور پر معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے اس کے لیے سورہ قدر کی تلاوت کی، ہم نے اس کے لیے سورہ
آیت الکرسی کی تلاوت کی، سورہ یاسین کی تلاوت کی، ہم نے اس کے لیے اس کی طرف سے صدقہ دیا، ہم نے اس کی طرف سے خیرات کیا، ہم نے اس کی طرف سے یتیموں اور بیواؤں کو کھلایا ہے، مدد کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان سارے اچھے کاموں کے ذریعے سے مرحوم کو معاف کر دیتا ہے۔ کیا اس کے بعد بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد میں جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم رحمت خدا میں نازل ہوں گے، رحمت خدا کے حقدار بنیں گے۔ بس شرط یہ ہے ہم جب تک کہ زندہ رہیں رحمت خدا پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہماری زندگی میں پوری کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کریم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو مشکلات ہیں، یہ دنیا کے اندر جو پرابلمز ہیں، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم فیس کرتے ہیں، یہ تو تھوڑے سے دنوں کے لیے ہے۔ ہوتا اصل میں یہ ہے، ہم گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہمیں وحشت کیوں ہوتی ہے؟ ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اسی دنیا کے لیے کرتے ہیں بس، حالانکہ ہمیں اس دنیا میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ہمیں آخرت کے لیے کرنا ہے۔ یہ دنیا کی تو مختصر سی زندگی ہے، وہاں کی ہمیشہ کی زندگی ہے، تو یہاں اگر ہم گھر بناتے ہیں تو جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پر گھر بھی بنانا چاہیے۔ یہاں کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں جو بہت شارٹ لائف ہے، تو وہ جو ایٹرنل لائف ہے اس کے لیے ہم کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم وہاں آگے کچھ بھیجتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنی دنیا آباد کرتے ہیں اور آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ جب دنیا ہماری آباد ہو اور آخرت ہماری آباد نہ ہو تو پھر ہمیں تو ڈر تو لگے گا ہی، اس لیے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہمارے پاس میں مکان نہیں ہے، جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہمارے پاس میں سہولت نہیں ہے، ہم نے آگے سے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے دنیا سے، تو وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر ہمیں ڈر لگے گا۔ ہم یہاں پر زندگی گزارتے ہوئے آنے والی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے اگر ہم مکان بھی تیار کر رہے ہیں، وہاں کی نعمتیں بھی تیار کر رہے ہیں، وہاں کا سکون بھی تیار کر رہے ہیں، وہاں کے لیے خوشی بھی ہم تیار کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں وہاں جانے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ موت جب آئے گی تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ موت جب آتی ہے تو موت اپنے ساتھ میں خوشخبری لے کر آتی ہے، موت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ میں خوشیاں، فرحت اور مسرت لے کر آتی ہے، اس لیے کہ موت آتی ہے تو اللہ کے رسول اپنی زیارت کرانے کے لیے آتے ہیں، موت جب آتی ہے پنجتن پاک آتے ہیں، موت جب آتی ہے تو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام آتے ہیں، موت جب آتی ہے صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ہماری بخشش کا سامان کرنے آتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اتنا سب کچھ ہمارے پاس میں ہے، اتنی مبارک اور اتنی مقدس ہستیاں جو ہیں اپنی زیارت کرانے کے لیے ہمیں لینے کے لیے آتے ہیں، تو پھر اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ہمیں کرنا یہی ہے، وہ مقدس ہستیاں جو ہمیں اپنی زیارت کرانے کے لیے آتی ہیں، وہ مقدس ہستیاں جو موت کے وقت ہمیں ریسیو کرنے، ہمارا استقبال کرنے کے لیے آتی ہیں، ہم اپنی زندگی میں اگر محبت کریں تو صرف ان پاکیزہ ہستیوں سے کریں۔ ہم اگر کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو اللہ کو خوش کریں اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو خوش کریں۔ ہم اگر کسی کا پلیجر چاہتے ہیں، ہم اگر کسی کی رضا چاہتے ہیں تو وہ صرف اللہ ہے اور رسول و آل و رسول ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے جتنی محبت کرتا جائے گا، ان کو خوش کرتا جائے گا، موت اس کے لیے غم کا پیغام نہیں ہے، موت اس کے لیے راحت و آرام اور خوشی کا پیغام ہے۔ یہ تو ہم ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، ہمیں آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اصلی ہمارا مکان جو ہے وہ آخرت ہے، اصلی جو نعمتیں ہیں وہ آخرت میں ہیں، حقیقی خوشی جو ہے وہ آخرت میں ہے، حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت میں ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان،
زندگی تو صرف وہیں پر ہے، زندگی یہاں پر نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ یہ بیان کروں گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں انجام دیں تو ہم قبر میں آرام سے سوتے رہیں گے اور ہمیں اس کا ریوارڈ اور اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں مسلسل ملتا رہے گا۔ کامیاب ہے وہ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرتا ہے آخرت کے لیے۔ کامیاب ہے وہ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو خوش رکھتا ہے، نبی اور آل نبی کو خوش رکھتا ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان، اس لیے کہ وہ ہمیشہ آخرت کے متعلق سوچتا ہے، آخرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور جب انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے، جب انسان کی زندگی ایسی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی اسی دنیا میں اپنی آخرت کو دیکھ لیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ میں اصحاب باوفا تھے، ایسا مجمع سورج نے کبھی دیکھا نہیں اور زمین کے سینے نے کبھی ایسے لوگوں کو اپنے اوپر اٹھایا نہیں۔ بے مثال لوگ تھے، وہ باوفا تھے، حسین ابن علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام نے انہیں اسی دنیا میں جنت دکھائی کہ دیکھو یہ جنت ہے، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارے لیے ہے، یہ سجی ہے تمہارے لیے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ آخرت کے لیے بے قرار تھے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ مولا حسین اور اللہ سبحانہ و تعالی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ شب عاشور مولا حسین نے اپنے اصحاب باوفا کو دکھائی ہے جنت، جنت دلہن کی طرح سے سجی ہوئی تھی، اور مولا حسین ایک ایک سے کہتے جاتے تھے، اے سعید وہ جنت میں محل تمہارا ہے، اے زہیرقین وہ جنت میں محل تمہارا ہے، اے حبیب وہ محل تمہارا ہے، اے بریر حمدانی وہ محل تمہارا ہے، اے جان وہ محل تمہارا ہے۔ ایک ایک اصحاب کو آپ نے محل دکھایا ہے اور جنت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ انسان اگر خدا کو، نبی اور آل نبی کو اپنی زندگی میں خوش رکھتا ہے تو مرنے کے بعد کی جنت کی بات نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں جنت کو دیکھتا ہے، اپنے محل کو دیکھتا ہے، دنیا سے جاتا ہے اور جنت الفردوس میں داخل ہو جاتا ہے۔ شب عاشور کربلا میں اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ایک نور امامت ہے اور اس کے گرد جو ہیں وہ پروانے ہیں۔ یہ نور امامت جو ہے وہ شمع کی طرح سے روشن ہے اور اصحاب حسینی سب پروانے ہیں جو حسین کے گرد طواف کر رہے ہیں۔ مولا حسین، مولا حسین آپ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ مولا حسین ان سب کو جنت میں اپنی جگہ دکھا کر خیمے سے باہر نکلے، معائنہ کرنے کے لیے باہر نکلے۔ کیسے لوگ تھے، کیسے باوفا لوگ تھے۔ اسی لیے کربلا میں موت کے ماتھے پر، موت کی پیشانی پر جتنا پسینہ کربلا میں آیا ہے اتنی موت کبھی نہیں گھبرائی ہے۔ اور یہ اللہ والے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے موت کے ایسے شوقین تھے، ایسے موت کے شوقین اور موت سے محبت کرنے والے ایسے دیکھے نہیں گئے۔ اب یہ مجمع واپس آئے گا، ایسا ہی مجمع دکھائی دے گا، ایک مرتبہ اور دکھائی دے گا۔ جو کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ میں جو مجمع تھا، یہ مجمع ایک مرتبہ اور دکھائی دے گا جب اپنے زمانے کے حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو پھر یہ مجمع دکھائی دے گا۔ عباس ابن علی ہوں گے، مولا حسین کے ساتھی ہوں گے، خود مولا حسین ہوں گے، تب یہ مجمع دوبارہ دکھائی دے گا۔ مولا حسین باہر نکلتے ہیں،
کبھی اگر موت کا خوف پیدا ہو، کبھی اگر موت سے وحشت ہو، کبھی اگر موت سے ڈر لگے اور ہم یہ سوچیں کہ موت کے بعد میں کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہمارا دل جو ہے وہ گھبرانے لگے، تو حسین کے ساتھیوں کی طرف دیکھیے گا کہ حسین کے ساتھی کیسے تھے۔ اگر تھوڑی سی جھلک ہم میں بھی آ گئی تو ہم پھر موت سے گھبرائیں گے نہیں، ہم موت کی تمنا کریں گے، ہم موت کے عاشق ہو جائیں گے۔ مولا حسین شب عاشور مقتل کی طرف جاتے ہیں۔ اصحاب حسینی، انصار حسینی، بنی ہاشم سب خیمے میں ہیں، عبادت خدا میں مصروف ہیں، خدا کو راضی کرنے میں، خدا کا پلیجر حاصل کرنے میں، اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ذکر خدا میں مصروف ہیں۔ مولا حسین باہر نکلتے ہیں، ایک ایک خیمے کا معائنہ کیا اور پھر مقتل کی طرف جاتے ہیں۔ مولا کے ایک صحابی جن کا نام بریر تھا، بعض نے لکھا ہے کہ ان کا نام ہلال تھا، ہلال نے دیکھا کہ ہلال میرا مولا جو ہے وہ مقتل کی طرف تنہا جا رہا ہے۔ ارے دشمنوں نے مولا کو گھیر لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن جو ہے وہ مولا کو نقصان پہنچائے۔ ہلال دھیرے دھیرے مولا کے پیچھے چلنے لگے، دھیرے دھیرے مولا کے پیچھے چلنے لگے۔ مولا کو آہٹ محسوس ہوئی۔ آپ نے کہا کون ہے؟ ہلال نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، اے فرزند رسول میرے مولا و آقا، میں نے آپ سے آنے کی اجازت تو نہیں لی، لیکن میرے دل نے یہ قبول نہیں کیا کہ میں آپ کو مقتل میں تنہا جانے دوں۔ اے ہلال، مولا کا اتنا خیال ہے، ارے کل عصر عاشور ہوگا اور حسین اکیلے ہوں گے، حسین مدد کے لیے بلاتے ہوں گے، حل من ناصر ینصرنا۔ مولا نے فرمایا ہلال آؤ میرے ساتھ آؤ۔ ہلال فرماتے ہیں مولا نے میرا ہاتھ پکڑا جیسے ایک دوست اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے، مولا ایسے میرے ساتھ میں چلنے لگے۔ کتنے خوش نصیب تھے حسین کے اصحاب باوفا کہ حسین اپنا دوست سمجھ کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہے ہیں۔ تھوڑی دور پہنچے، مولا زمین پر بیٹھ گئے، مٹی کو اٹھایا، سونگھا اور رونے لگے۔ فرماتے ہیں اس مٹی سے تو میرے اکبر کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہلال کل یہاں پر ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر برچھی کھا کر گریں گے، میرا جوان خون میں غلطاں ہوگا اور یہیں پر دم توڑے گا۔ ایک ایک کی شہادت کی جگہ مولا حسین علیہ السلام بتاتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، ساتھ میں ہلال بھی رو رہے ہیں۔ نہر فرات کے کنارے پہنچتے ہیں، وہاں پر فرمایا اے ہلال، میرا بھائی عباس اسی جگہ پر اپنے بازوؤں کو قربان کر کے میرے سامنے دم توڑے گا۔ اس کے بعد میں مولا ہلال کہتے ہیں بعد میں مولا مجھے ایک ویلی کی طرف، ایک نشیب کی طرف لے گئے، نشیب میں بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ مٹی سونگھ کر رونے لگے۔ فرماتے جاتے تھے ہلال یہی وہ جگہ ہے جہاں کل تمہارا مولا گھوڑے سے گرے گا، شمر کا خنجر ہوگا، میرا سوکھا گلا ہوگا۔ اے ہلال یہیں پر مجھے شمر ملعون ذبح کرے گا۔ مولا اپنی شہادت کی خبر بیان فرما رہے ہیں۔ ہلال کبھی داہنی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مولا نے فرمایا ہلال میں تم سے باتیں کرتا ہوں اور تم ادھر ادھر دیکھتے ہو۔ کہا مولا میں کیا کروں، کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے جیسے اس کا جوان بیٹا مر گیا ہو، بس یہ سننا تھا۔ مولا نے ایک چیخ ماری، رو کر فرماتے ہلال میری ماں فاطمہ
جنت البقیع کو چھوڑ کر روح فاطمہ کربلا میں آ گئی ہے. ارے اس جگہ کو صاف کر رہی ہیں جہاں کل میں اپنے گھوڑے سے گروں گا. ارے شمر کا خنجر ہوگا، میرا سوکھا گلا ہوگا، میری ماں فاطمہ کی فریاد ہوگی، میرا حسین بے خطا ہے، میرا حسین پیاسا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق الزہراء وابیها وبعلیها وبنیها وسر المستودع فیها ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. زیارت عاشورہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیئین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا سار اللہ و ابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جميعا، سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار. یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم وزالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا ولعن اللہ امة قتلتکم ولعن اللہ المماحدین لهم بالتمکین من قتالکم برئت الى اللہ والیکم منہم ومن اشیائهم واتباعهم واولیائهم. یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ. ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان ولعن اللہ بنی امیہ قاطبہ ولعن اللہ ابن مرجان ولعن اللہ عمر بن سعد ولعن اللہ شمرا ولعن اللہ امة اسرجت والجمت وتنقبت وتحیات لقتالک. بے ابی انت و امی لقد عظم مصابی بکا فاسأل اللہ الذی اکرم مقامک و اکرمنی بکا ان یرزقنی طلب الصارق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ. یا ابا عبداللہ انی اتقرب الى اللہ ولرسولہ والى امیر المؤمنین علیہ السلام والى فاطمة الزہراء والى الحسن علیہ السلام واليک بموالاتک وبالبراءۃ ممن قاتلک ونصب لک الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبروا إلى الله ولرسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيان وجرى في الظلم والجور عليكم ولا أشياءكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والیکم ودم لمن عاداکم فاسأل اللہ الذی اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم ورزقنی البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب الصار مع إمام مهدي زاهد ناطق بلقط منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلواتك وسلامك عليهم أجمعين. اللهم إن هذا يوم تبارك به بن أمية وابن عقلة الأكباد اللين ابن لين على لسانك ولسان نبيك في كل موت وموقف وقف في نبيك. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم منك لعنة بدل العابدين. وهذا يوم فرحت آل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابل ولا ذلك. اللهم الآن الإصابة التي جاءت الحسين عليه السلام وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم الآنهم جميعا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابتبي أولا ثم الأنسان والثالث والرابع. اللهم لن يزيد ابن معاوية خامسا والأن عبد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائیں. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام وأصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.